زندگی میں کچھ زخم وقت کے ساتھ مٹتے نہیں، وہ دل کے اندر کہیں چپکے سے سانس لیتے رہتے ہیں، کبھی کسی یاد کی شکل میں، کبھی کسی خواب کے ٹوٹنے کی صورت میں، ماضی سے نکل کر حال میں جینے کا فن۔ السلام علیکم، کیسی ہے میری پیاری سی یوٹیوب کی فیملی؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بھی خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جس ٹاپک پر ڈسکس کریں گے، دس از ویری امیزنگ، ماضی سے نکل کر حال میں جینے کا فن کیسے آئے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہمیں ہمیشہ ماضی کے درد میں جینا ہے یا ہم اپنے حال میں سکون ڈھونڈ سکتے ہیں؟ دیکھیں، ماضی جو ہے نا، بعض اوقات ہم اسی میں جی رہے ہوتے ہیں، دماغ ہمارا جو ہے نا وہ ماضی میں ہی جی رہا ہوتا ہے۔ ہمارے مائنڈ میں یہ آ رہا ہوتا ہے کہ ماضی کی وہ نقصان، وہ پریشانی، وہ غلطی، وہ سب کچھ، تو وہ ہم اپنا حال بھی خراب کر لیتے ہیں۔ حالانکہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ ماضی ہے، گزر گیا، اس نے واپس نہیں آنا۔ انسان کی زندگی کا کوئی پل اگر گزر جائے وہ واپس نہیں آتا۔ جب ہم اسے واپس ہی نہیں لا سکتے تو پھر اسے دماغ پہ طاری کر کے اپنا حال خراب کرنے کا کیا فائدہ؟ ماضی تمہیں کیا دیتا ہے؟ صرف دو چیزیں، سبق اور زخم۔ زخم اگر یاد رہے تو تم قیدی بن جاتے ہو، اور سبق اگر یاد رہے تو تم آزاد ہو جاتے ہو۔ فرق صرف اتنا ہے تم اپنے ماضی کو کیسے دیکھتے ہو۔ فرسٹ آف آل، تو پہلا قدم تو یہ ہے کہ آپ حال میں جی رہے ہیں تو اسے قبول کریں۔ سب سے پہلے مان لو کہ جو ہوا وہ ہو گیا، چاہے غلطی تمہاری تھی یا کسی اور کی۔ اب وہ تمہارے اختیار سے باہر ہے۔ قبولیت کا مطلب یہ نہیں کہ تم خوش ہو جاؤ، بلکہ یہ کہ تم مزید لڑنا چھوڑ دو۔ جو لڑائی تمہارے ہاتھ سے نکل چکی ہو اسے ذہن میں دہرانا صرف تمہیں تھکاتا ہے، اور جب تم مان لیتے ہو کہ تمہارے اندر سکون اترنے لگتا ہے۔ یقین مانو کہ جب ہم ماضی سے نکلتے ہیں، جب ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہوتی ہے، کوئی تلخی ہوئی ہوتی ہے یا کوئی نقصان ہوا ہوتا ہے ہمارا، تو ہم اس سے جب نکل آتے ہیں نا تو ہمارا ذہنی سکون لوٹ آتا ہے۔ جب ہمیں پتہ ہے کہ نہ تو وہ چیز واپس آنی ہے، نہ ماضی واپس آنا ہے، نہ وہ کوئی اگر انسان ہے تو بھی، اگر کوئی چیز ہے تو بھی، کچھ بھی، مان ٹوٹا ہے، خواب ٹوٹے ہیں، کوئی نقصان ہوا ہے، کچھ بھی، تو جب اس نے واپس لوٹ کے آنا ہی نہیں تو پھر اس دنیا میں جینے کا کیا فائدہ؟ میں مانتی ہوں بعض اوقات چیزیں نہیں بھولتی، میں یہ بھی مانتی ہوں کہ ہمارے دماغ کی اور دل کی بعض اوقات جنگ رہتی ہے، لیکن ہم اگر اس جنگ کو اپنی لائف سے آہستہ آہستہ اسکپ کرنا شروع کریں اور ماضی کو بھولنے کی کوشش کریں تو ایک نہ ایک دن ہم کامیاب ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر ہم ماضی کو بھولنے کی کوشش ہی نہ کریں، ہم اسی میں زندہ رہیں، تو کبھی ہم بھول نہیں پاتے اور وہ ہمارے لیے بہت بڑی اذیت بن جاتا ہے۔ دوسرا اقدام یہ ہے کہ خود کو معاف کرنا سیکھیں۔ بہت سے لوگ دوسروں کو معاف کر دیتے ہیں لیکن خود کو کبھی نہیں۔ حالانکہ اصل سکون تب آتا ہے جب تم اپنے دل سے کہو، ہاں میں نے غلطیاں کی لیکن اب میں سیکھ چکی ہوں۔ اللہ بھی انہیں معاف کرتا ہے جو اپنے دل سے توبہ کرتے ہیں۔ پھر تم کیوں خود کو سزا دیتی رہتی ہو؟ ہر انسان کو نیا موقع چاہیے ہوتا ہے اور تم بھی اس کے قابل ہو۔ تیسرا قدم، حال میں سانس لینا سیکھو۔ ماضی کا غم اور مستقبل کا خوف دونوں انسان کو حال سے کاٹ دیتے ہیں۔ حالانکہ زندگی صرف اب میں ہے، اور نہ کل میں، نہ کل کے خوف میں۔ صبح کا سورج صرف آج کے لیے نکلا ہے، اسے ماضی کی تاریکی میں مت ضائع کرو۔ چاہے روز 5 منٹ کے لیے ہی صحیح، اپنے دل سے کہو، میں ابھی یہاں ہوں، میں زندہ ہوں اور میرے رب نے مجھے ایک نیا دن دیا ہے۔ چوتھا قدم، ماضی کے خوف کو بدل دو۔ تمہارے خوف تمہیں روکتے نہیں، تمہاری سوچ رکتی ہے۔ جب بھی دل کہے یہ دوبارہ نہ ہو جائے تو جواب دو کہ اگر دوبارہ ہوا تب بھی میں پہلے سے زیادہ مضبوط ہوں، کیونکہ جو تمہیں ایک بار توڑ چکا ہے وہ تمہیں دوسری بار سمجھدار بنا چکا ہے۔ پانچواں قدم، اللہ پر یقین۔ جب تم اپنے رب پر یقین رکھتی ہو تو تم جان لیتی ہو کہ ماضی تمہیں سکھانے کے لیے تھا اور حال تمہیں بنانے کے لیے ہے۔ اللہ تمہیں اس وقت تک آزمانا بند نہیں کرتا جب تک تم سیکھ نہیں لیتی کہ سکون ماضی کے بدلنے میں نہیں ہے بلکہ دل کے بدلنے میں ہے، اور ہمارے اختیار میں ماضی کو بالکل بھی بدلنا نہیں ہے۔ اگر ہم ماضی میں جا کر واپس آ سکتے اور تو پھر تو دنیا میں کوئی مسئلہ ہی نہ ہوتا، کوئی پرابلم ہی نہ ہوتی، پھر انسان آزمائشوں میں پڑتا ہی نہ، کیونکہ وہ ماضی میں جا کے وہ چیزیں ٹھیک کر آتا جو اس نے خراب کی تھی۔ تو یہ ہماری لائف کا حصہ ہوتی ہیں، کسی کا ماضی کسی طرح سے ہوتا ہے اور کسی کا ماضی کسی طرح۔ اچھا، کچھ لوگ نا اپنے آپ کو دوسروں کے ساتھ بھی ماضی، حال، مستقبل میں کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بھی ہمارے ذہن کو تھکانے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ آپ کی اپنی لائف ہے، ان کی اپنی لائف ہے، آپ کا اپنا ماضی تھا، ان کا اپنا ماضی ہے، تو ہمیشہ اپنے ماضی کو لے کے نا کبھی بھی نا امید مت ہوں، اور اس کو لے کے کبھی مت سوچنے مت بیٹھ جائیں یا اپنے آپ کو پریشان مت کریں، کیونکہ وہ ایک ہی بات اپنے دماغ میں بٹھا لیں کہ وہ ماضی تھا، وہ گزر گیا، اور جو چیز گزر جائے، جو ٹائم گزر جائے، وہ کبھی انسان کی زندگی میں واپس نہیں آ سکتا۔
اللہ تعالیٰ نے اس لیے یہ دنیا آزمائش کی جگہ رکھی ہے، کبھی بھی اس میں کسی نے مستقل نہیں رہنا۔ قیامت آئے گی، ہم مر جائیں گے سب ایک نہ ایک دن، تو ہم یہ چیز کیوں نہیں سوچتے کہ ہم عارضی اس دنیا میں جی رہے ہیں؟ جب ہم اپنے مائنڈ کو یہ سگنل دیتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں ایک مسافر ہیں، ایک ایسے جی رہے ہیں جیسے ہمارا کوئی پتہ نہیں ہے ہمارا اگلا ٹھکانہ ہمیں کب مل جائے، جو ٹھکانہ مستقل ہے جس میں ہم نے ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، تو ماضی سے نکلیں، اپنے آپ کو حال میں جینا سکھائیں اور خوش رہیں۔ ماضی کو مت بھولو مگر اس کے قیدی مت بنو۔ میں یہ نہیں کہتی کہ ماضی سے جو چیزیں تھیں ان سے سیکھو مت، ان کو دماغ سے نکال دو اور ایک نیا انسان، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ماضی کی باتیں ہمارے دماغ میں نہ آئیں، لیکن اس کو اپنے آپ کو اس کا قیدی مت بنائیں۔ جو گزر گیا وہ تمہیں تیار کر گیا اور تمہارے پاس نیا وقت ہے، نیا دل ہے، نیا یقین ہے۔ زندگی تب بدلتی ہے جب تم کہنا شروع کر دو کہ میں اپنے ماضی سے نہیں، اپنے رب کے ساتھ آگے بڑھوں گی۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دل کو ماضی کے درد سے آزاد کیسے کریں، ہیلنگ کیسے کریں؟ ہیلنگ کا عملی طریقہ کیا ہے؟ سانس لینا سیکھو، زندگی کو محسوس کرو۔ اکثر ہم زندہ ہوتے ہیں مگر جیتے نہیں۔ جب دل بے چین ہو، آنکھوں میں ماضی کے مناظر ہوں، بس چند لمحوں کے لیے رک جاؤ، آنکھیں بند کرو، گہری سانسیں لو اور اپنے دل سے کہو، میں محفوظ ہوں، یہ وقت میرا ہے۔ یہ چھوٹا سا عمل تمہارے ذہن کو حال میں واپس لاتا ہے، کیونکہ ہیلنگ ہمیشہ پریزنٹ مومنٹ سے شروع ہوتی ہے۔ دوسری بات، جو کچھ تمہارے دل میں ہے وہ اندر مت دباؤ، لفظوں میں نکالو، کاغذ پر لکھو، آج میں کس بات سے پریشان ہوں، اس درد نے مجھے کیا سکھایا، اب میں اپنے لیے کیا چاہتی ہوں۔ جب تم اپنے درد کو صفحے پر ڈالتی ہو تو تمہارا دل ہلکا ہونے لگتا ہے، کیونکہ جو باتیں زبان نہیں کہہ پاتی وہ قلم آسانی سے کہہ دیتی ہے۔ اپنے اندر کے بچے کو سنو۔ ہمیں ایک چھوٹا سا میں بھی ہوتا ہے جو ماضی میں زخمی ہوا ہوتا ہے، ڈرا ہوا ہوتا ہے یا نظر انداز ہوا ہوتا ہے۔ کبھی کبھار خود سے بات کرو، یوں جیسے تم اپنی بچپن کی ذات سے بات کر رہی ہو، میں تمہیں دیکھتی ہوں، میں تمہیں سنتی ہوں، اب تم محفوظ ہو۔ یہ محبت تمہارے اندر کے خوف کو ختم کرنے لگتی ہے اور آہستہ آہستہ تم خود سے محبت کرنا سیکھ جاتی ہو۔ اس کے بعد مثبت ماحول اختیار کرو کا مطلب صرف یادیں بدلنا نہیں بلکہ ماحول بدلنا ہے۔ اپنے آس پاس ایسے لوگ رکھو جو تمہیں سکون دیں، نہ کہ تمہیں ماضی یاد دلائیں۔ اگر کسی جگہ، کسی بات، کسی شخص سے تمہیں بار بار درد ہوتا ہے تو وہاں سے خاموشی سے ہٹ جانا بھی بہت بڑا علاج ہے۔ دعا اور یقین کا سہارا، جب تم دل سے کہتی ہو کہ اللہ میں تھک گئی ہوں، اب تو سنبھال لے، تو دراصل تم ہیلنگ کی سب سے مضبوط بنیاد رکھتی ہو۔ اللہ فرماتا ہے، بے شک دلوں کا اطمینان صرف اللہ کے ذکر میں ہے، تو ہمیشہ اللہ کا ذکر کرو اور اللہ سے دعا کرو۔ یقین مانو، دعا جو ہے نا وہ تقدیر بدل دیتی ہے۔ تو روز تھوڑا تھوڑا وقت نکالو، قرآن کی چند آیات یا صرف یہ الفاظ کہ اے رب جو گزر گیا اس پر شکر، جو باقی ہے اس پر بھروسہ، یہ جملے تمہارے اندر روشنی بھر دیتے ہیں۔ خود کو وقت دو، ایک دن میں نہیں ہوتی ہیلنگ، یہ ایک سفر ہے، کبھی آنسوؤں کے ساتھ، کبھی خاموش مسکراہٹ کے ساتھ۔ اگر تم ان میں زندہ رہنا چھوڑ دو، جو گزر گیا وہ سبق بن گیا، جو باقی ہے وہ تمہارا نیا موقع ہے۔ خود کو ہیل کرنا خود سے محبت کا پہلا قدم ہے، اور جب تم خود سے محبت کرنا سیکھ جاؤ تب ہی تم دنیا کو معاف کرنا سیکھتی ہو۔ تو میری پیاری بہنوں، اپنے ماضی کی تلخیوں سے نکلو، ماضی کو خود سے نکالو اور حال میں جینا سیکھو اور حال میں خوش رہنا سیکھو، کیونکہ خوشی جو ہے نا وہ ہمارے اپنے اندر ہوتی ہے۔ کوئی باہر سے آ کے ہمیں خوشی نہیں دے سکتا، ہم خوشی کے لیے کسی کے بھی محتاج نہیں ہوتے، وہ ہمارے اپنے اندر موجود ہوتی ہے اور ہمیں بس ڈھونڈنی ہوتی ہے۔ تو یہی تھا آج کا میرا منی سا ولاگ، ملتے ہیں کل والے ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور میرے چینل کو ضرور سپورٹ کیجیے گا، لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں کل کسی نئے ولاگ میں، کسی نئے ٹاپک میں، تو اللہ حافظ۔